نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے بزرگ و برتر کا بے پناہ کرم، فضل اور احسان عظیم ہے کہ ادارہ حاضہ آبائے نامدار سرور کائل کونین محبوب رب کریم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے فیض یاب ہونے کے لیے چوتھی سیرت بابرکت و باوقار بزمی سیرت کا انعقاد کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ میں حاضرین سے درخواست کروں گا کہ ہم سب مل کر محبوب خدا نبی آخر الزماں پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجیں۔ درود پاک اللہم صلی اللہ۔ ہماری بے پناہ خوش قسمتی ہے کہ آج کی محفل میں ہمیں بین الاقوامی شہرت یافتہ علماء، مشائخ اور عارفین کی صحبت نصیب ہوگی، جن کے بیانات ہمارے دلوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور کریں گے۔ محبت کے ساتھ اپنے ہر دل عزیز مہمانان گرامی اس ایکسیلنسی صاحبزادہ سلطان احمد علی، محترم علامہ سید حسین لجفی، محترم قاری شعیب احمد میر محمدی اور محترم پروفیسر ڈاکٹر مولانا محمد سعد صدیقی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ محفل ہمارے لیے برکت، رہنمائی اور سعادت کا ذریعہ بنے۔ یقیناً آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذکر میں گزارے یہ چند لمحات ہم سب کے لیے کرم اور فضل کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ میں اس پرنور محفل کے شرکاء اور منتظمین کو بھی خوش آمدید اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضرین محفل، میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں کہ اتنے بڑے جلیل علماء کے سامنے کوئی سیرت یا قرآن کے اوپر کوئی میں گفتگو کر سکوں، لیکن ادارہ کے سربراہ ہونے کے ناطے سے میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا۔ آج کی ہماری اس محفل جو آج سجائی گئی ہے، اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اتنی بڑی کائنات، بلینز آف گلیکسیز، اور اتنی گلیکسیز یقیناً کئی ہوں گی جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے تخلیق کی، اور کتنی کائناتیں اور ہوں گی اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کا اللہ سبحانہ و تعالی کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ ہمیں کلیئرلی قرآن کی وساطت سے، تمام انبیاء کرام کی وساطت سے ہمیں وہ بتا دیا۔ جیسے سورہ ذاریات آیہ 56 اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ سورہ ملک آیہ 2 الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ ان دونوں آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس زندگی میں تمام کائنات اور خاص طور پہ جتنے بھی انسان ہیں ان کے پیدا کیے جانے کا مقصد بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کی بندگی کریں اور اپنے معاملات احسن طریقے سے پرفارم کریں، یعنی کہ اس میں دونوں آیات میں حقوق اللہ اور حقوق العباد مکمل طور پہ کور ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کیسے کریں؟ ہمیں بندگی کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، اور بہتر سے بہترین طریقہ اللہ کی بندگی کا کیا ہو سکتا ہے، اور احسن اعمال کرنے کا بہتر سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر لگ بھگ اس دنیا میں بھیجے جو انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے، اور ان میں سے بعض انبیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان ان کی بعثت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو آپ نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا
منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یعنی اے ہمارے پروردگار، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پہ تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم آخر الزمان مبعوث فرمائے، اور ہمارے لیے اس سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی امت ہیں۔ سورہ صف آیہ نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ، اور دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام دینوں پر اسے غالب کرے چاہے مشرکوں کو ناپسند ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ دین حق یعنی دین اسلام یہ غالب ہو کر رہے گا، بے شک مشرک چاہے اس کو جتنا ہی ناپسند کرے، یعنی اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، چونکہ قرآن کا کہنا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ دین حق جو ہے وہ غالب ہو کر رہے گا، تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کوشش کریں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے؟ میں ناچیز کیا کوشش کر سکتا ہوں؟ تو اس کا بہت سیدھا طریقہ ہے۔ ہمارے طلباء ہیں، ان کا کام پڑھنا ہے، تو وہ بہتر سے بہترین طریقے سے تعلیم حاصل کریں، اور ان کا آبجیکٹو یہ ہو کہ ہم اپنے ملک کی، اپنی فیملی کی، اور سب سے بڑھ کر اس امت کی اس سے خدمت کریں گے، رزق خود بخود آتا رہے گا۔ تو اگر وہ دین کو غالب کرنے کے لیے اس نظریے سے کوشش کرتے ہیں تو اصل میں وہ دین کی غالب کرنے کے لیے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس میں کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام ہیں، انبیاء کا پیشہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو ہمارے استاد جو ہیں وہ بچوں کی بہتر سے بہترین اگر تربیت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ادارے کا سربراہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو امین بنایا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس ادارے کو، اس میں خیانت نہ کرے، اس کا امین بن کے اس ادارے کی خدمت کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے علماء حضرات ہیں جو کہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس امت کی رہنمائی کریں، اس امت کی تربیت کریں، اس کی ٹریننگ کریں، اور وہ کوشش کریں اپنی جتنی حد الوسع کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں کہ اس امت میں یونٹی اور اتحاد پیدا ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ملک کا سربراہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نائب بنا کے بھیجا ہے، تو وہ اس سرزمین پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ تو یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کیسے کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک آج سے کوشش کر سکتا ہے کہ میں اس بہت بڑی تحریک میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کو ہم نے بھیجا شاہد، مبشر اور نذیر، اور اللہ کی طرف سے داعی یعنی مبلغ، تبلیغ کرنے والا، اور سب سے بڑی بات سراج منیر، یعنی کہ میں نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا۔ اب آپ دیکھیں یہ 5 منصب ہیں، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اینڈ سراج منیر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو 5 مناصب پہ فائز کیا، اور اس میں لفظ شاہد آپ غور کریں کہ شاہد، اس میں کوئی مکان و زمان کی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی، آپ کو کہا گیا کہ آپ شاہد ہیں۔ بہت وسیع لفظ ہے یہ، میں سمجھتا ہوں۔ و مبشر، اور خوشخبری دینے والا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے نعمتوں کی جنت اور
تمام جتنے بھی صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء، ان کی کمپنی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ملاقات کی خوشخبری. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا. دائی یعنی مبلغ، استاد، اور سب سے بڑی بات سراج منیر یعنی چمکتا ہوا چراغ. یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لی، یعنی کہ وہ اندھیروں سے روشنی میں چلا گیا، وہ ظلمات سے نور میں چلا گیا، وہ حق سے نکل کر باطل سے نکل کر حق میں داخل ہو گیا. تو یعنی سراج منیر، سیدھا راستہ، سیدھی ہدایت کا راستہ وہ پا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو، یعنی قرآن مجید، فرقان حمید کو، اپنے تمام احکامات، ہر چیز اس میں لکھ دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کے اندر ہر چیز لکھی ہے، آپ تلاش کرنے کی کوشش کرو تو آپ کو میرے تمام احکامات جو میں تم سے چاہتا ہوں، کیسے تمہیں زندگی گزارنی ہے، سب کچھ اس میں نے لکھ دیا ہے. لیکن چونکہ ہمیں معلوم ہے، اب اس وقت آج کی محفل میں کافی اساتذہ کرام بھی بیٹھے ہیں، ہم کوئی بھی کورس پڑھاتے ہیں، کوئی بھی کریکولم ہو، تو اس کے اندر ہر تھیوری کے ساتھ ایک پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. یعنی ہم جتنے بھی کورسز کراتے ہیں، بے شک کسی کورس میں پریکٹیکل یعنی تھیوری مینشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر کورس کی یعنی جو تھیوری کا کورس ہے اس کا کوئی نہ کوئی پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے احکامات، جو کہ ایک تھیوری ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکل کا بھی ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں ایک پریکٹیکل کا بھی نمونہ دکھا دیا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب آیہ 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یعنی میں نے تمہارے میں اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ بھیجا. یعنی کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ تمہارے میں بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر کوئی بہتر سے بہترین پریکٹس کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ تھیوری تو اس کے پاس ہے، اللہ کے احکامات تو ہیں، لیکن وہ اللہ کے احکامات کو بہتر سے بہترین طریقے سے پرفارم کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ماڈل بھی بھیج دیا. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی الزما، یعنی کہ ان کے ہمارے لیے ایک ماڈل بھیج دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، اصل میں وہ ہمارے لیے اس تھیوری کا اصل میں پریکٹیکل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو تنبیہ کی، ساتھ ساتھ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں. یعنی اس میں آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے ان کو اپنے آپ سے کیا بھلا دیا؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس زندگی میں سب کچھ کرتے ہیں، یعنی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بلکہ انہوں نے اگلے 50-100 سال، شاید 500 سال کی زندگی میں پلاننگ کر رکھی ہے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، اور ساری پورے ملک سے انفارچونیٹلی انہوں نے خزانہ سارا لوٹ کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یعنی کہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کو اپنا پتہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بھول گئے. اپنے آپ کو بھولنے کا کیا مقصد ہوا کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، میرا مقصد کیا ہے یہاں آنے کا. اس کو وہ بھول گئے ہیں، اپنی تخلیق کو وہ بھول گئے. تو اس کے معنی یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھولا. باقی وہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بھولا. تو ایک گروہ تو وہ تھا، لیکن اسی آیت مبارکہ کے اندر ایک دوسرا گروہ بھی ہے. اسی آیت کی اگر دوسری طرح سے آپ ٹرانسلیشن کریں تو جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں بھلایا، یعنی اپنے آپ کو پہچان لیا، گویا کہ انہوں نے اللہ کو پہچان لیا. یعنی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں بھلایا، اپنے آپ کو پہچان لیا، انہوں نے گویا کہ اللہ کو پہچان لیا. اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا جو نظریہ خود ہی ہے وہ میں نے اسی آیت سے لیا. یعنی کہ اصل میں جب انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یعنی اللہ نے جب انسان کا اپنی زندگی میں آنے کا گول مقصد سمجھ لیا، اس نے غور و خوض کیا کہ یہ پوری کائنات، سورج، چاند، رات، دن، چوپائے، یہ سب کچھ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس نے سب پہ غور کیا اور اس نے اس کا مقصد سمجھنے کی کوشش کی. تو گویا کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیا. عزیز طلبہ اینڈ حاضرین محفل، اسی آیت کو اگر آپ دیکھیں تو
ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. تو یہ بڑے سوچنے کی بات ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے احکامات کو قرآن کی شکل میں بھیجا، ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا. تو ہم دیکھیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ہم پورا کر رہے ہیں. اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے پہلے اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہوگا، یعنی قرآن کو سمجھنا ہوگا. تو کیا ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب تک سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ہم یقینی بات ہے قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے. تو ہم اپنے اوپر غور کریں، ہمارے ارد گرد غور کریں. باقی میں پوری دنیا کا ذکر نہیں کرتا، پاکستان میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھے بغیر یا سمجھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو پتہ چلے گا کہ ایک بڑی کثیر تعداد ہے جو قرآن سمجھے بغیر اس دنیا سے چلی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ انہوں کو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی پتہ نہیں چلا. تو جس کو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی پتہ نہیں چلا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی وہ تیاری کیا کرے گا. تو ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں ہمت کر کے یہ کہنا چاہوں گا انفارچونیٹلی کہ چونکہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا، دوسرے لفظوں میں ہم نے اللہ کو بھلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھلا دیا، تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسلم امہ پہ عذاب در عذاب آتے جا رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کے اپنے ملک میں بھی آپ کو عذاب نظر آئے گا. آپ دیکھیں انفارچونیٹلی ہم معاشی طور پہ اتنے کمزور ہیں، سیاسی طور پہ اتنے کمزور ہیں کہ ہمارا ملک بہت کمزور ہے، اس وقت بہت ویک ہیں. ہم دوسروں کی تو کیا، ہم اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہاتھ سے کیا، ہم تو زبان سے ان کی مدد کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، ہم ان کے حق میں کوئی بیان دینے کے قابل نہیں ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی اس کی محض وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں. ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم کمزور ہو گئے، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورے مکمل طور پہ ہم نے فالو نہیں کیا، ہم نے دین کو نہیں سمجھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت بہت کمزور ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء آیہ 75 میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے غصے سے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جہاد کیوں نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جہاد نہیں کرتے ہو، اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو. جبکہ والمستضعفین من الرجال، یعنی مردوں میں کمزور، یعنی بوڑھے، عورتیں اور بچے وہ پکار رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے اپنے ولی اور مددگار مقرر کر. یعنی آپ دیکھیں اس وقت فلسطین میں ایکزیکٹلی یہی سچویشن ہے کہ بوڑھے، بچے، عورتیں وہ پکار رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے. آخر میں کچھ زیادہ ٹائم دے رہا ہے، میں آپ کی توجہ ایک اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں جو بہت بڑا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم گروہوں، ذاتوں اور زبانوں میں تقسیم ہو گئے. اس لیے ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، اس امت کو یونٹی کی ضرورت ہے، ہمیں سیم پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی نظریہ اقبال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے. آئیں ہم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.